مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا درود سید الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد دعا ہے رب کریم جل وعلا کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے. تساں دوستاں نو اس بندہ ناچیز نو حق سنا کے اس دے اوتے سختی نال کاربند ہون دی توفیق عطا فرمائے. حضران گرامی، ایک جمعۃ المبارک دے وقفے تو بعد بندہ ناچیز اللہ جل جلالہ دی امداد اور توفیق دے نال جناب دے سامنے حاضر خدمت ہے. میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر دو چیزاں بیان کراں گا. ایک چیز جڑی سب تو پہلا بیان کراں گا وہ فقیر دا اج دا موضوع ہے. اس موضوع دا نام ہے شہادت گئے الفت. اور اس تو بعد آخر دے اندر فقیر نال پچھلے جمعۃ المبارک نو جو واقعہ پیش ہویا اس دی روح داد اور حقیقت حال بیان کراں گا. شہادت گئے الفت. اقبال فرماندے نے جدوں میں کلمہ پڑھنا جسم کمب جاندا ہے کیونکہ کلمے دی مشکلات نو میں سمجھنا. شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا. قرآن حکیم نے مسلمانی دا مل دسیا ہے اور مسلمان واسطے کنا مشکل مراحل دے وچوں گزرنا پیندا ہے تا جا کے تے اللہ دی طرفوں انسان نو جنت دا مسلمان نو جنت دا انعام ملتا. اس دے ضمن دے اندر سیدنا امام علی مقام علیہ السلام حضرت امام حسین پاک دا ذکر خیر بھی آئے گا کیونکہ آپ دے ایام نے آیت کریمہ سورہ بقرہ دی دوسرے سپارے دے وچوں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اس آیت کریمہ دا سبب نزول ہے، اترن دا سبب یہ ہے مکے دے اندر صحابہ کرام نو کفار مکہ دی طرفوں جدوں ستایا گیا، کئیاں نو زمین تے لٹا کے میخاں لا کے دکھ ستم دے پہاڑ ٹھائے گئے، کئیاں نو وطن چھڈنے پے، کئیاں نو اولاداں چھڈنیاں پیاں. یہو جائے خون چکاں ہوش ربا مظالم دا سامنا کرنا پیا. کئی صحابہ کرام دے دلاں وچ خیال اٹھیا رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کریے کملی والے چنگے مسلمان ہوئے آسا تے دکھاں تو نجات نہیں پا رہے، انہیں ستم ساڈے تے ہو رہے ہیں. جدو یہ خیال لے کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے نا تے قرآن نازل ہویا. اللہ نے ہلا کے رکھ دیتا، فرمایا حبیب انہاں نو کہہ دیو ام حسبتم من تدخلوا الجنة، فرمایا تساں یہ گمان رکھ دیو جنت تانوں مل جائے گی. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تواڈے ول حالے انہاں لوکاں پچھلیاں جڑے تواڈے تو پہلوں گزر گئے انہاں دیاں مثالاں نہیں آئیاں، انہاں ورگیاں مصیبتاں تے محنتاں تے مشقتاں تانوں نہیں پہنچیاں. کیویں تسی گمان کردے جے پھر سانو جنت مل جائے گی؟ اگے رب العالمین نے پچھلیاں دیاں مشقتاں بردا بیان فرمائیاں، کیڑے کیڑے دکھ انہاں نوں سہنے پے. فرمایا مستہم البأساء
آئی، شدت فقر آئی، بھوک بھی اپنے دین واسطے برداشت کرنی پئی، ود اللہ تے جناب والا انہوں نقصانات بھی آئے، انہوں بیماریاں بھی آئیاں، انہوں مرضاں بھی پہنچیاں، انہوں دوسرے دکھ بھی پہنچے، وزلزلوا انہوں ہلایا گیا رب والوں، زلزلوا انہوں جناب بڑی بڑی گھبراہٹ دیتی گئی، انہوں ہلایا گیا رب والوں، جی ایسے ایسے جناب انہوں دے اتنے دکھان دے پہاڑ ڈھائے گئے جنہ دی وجہ نال وہ ہل گئے، انہوں برداشت تو کم باہر ہو گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر پچھلیاں قوماں دے پچھلے ایمان والوں دے اوتے دکھ آئے تے تکلیف آئیاں، حتی یقول الرسول پھر انہاں قوماں دے رسول والذین آمنوا تے ایمان والے بول اٹھے، اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کر اٹھے، متا نصر اللہ، اللہ دی مدد کدوں آئے گی، اللہ دی بارگاہ وچ بول اٹھے فریاد فریاداں کیتیاں تے پھر فریاداں سنن واسطے رب بڑا ہی نیڑے ہو جاتا ہے۔ اگر ویکھ اللہ دیا بندیا قرآن فرماؤں جدو دکھ تکلیفاں رب لئی آن، اللہ دے دین لئی آن تے بندہ برداشت کرے، پھر بڑا نیڑے ہو کے رب ان دی سندا ہی رسولاں تے جناب انہاں دے ایمان والے آکھیا کی آکھیا متا نصر اللہ، اللہ دی مدد کدوں آئے گی، اللہ دی طرف انہاں جواب ملیا اللہ نصر اللہ کر کے پکارن والے ہو، میرے اگے التجاوا کرن والے ملا ان نصر اللہ قریب، میری مدد بڑی تے نیڑے پہنچی آؤ، بڑا ہی نیڑے جے میری مدد قریب آ، القریب تمہوں اپڑ جانی ہے۔ اللہ دیا بندیا یہ جواب اس لیے ملیا جدو بخاری شریف پہ فرما انہوں کئی اس طرح دے دین دے اندر ستم تے دکھ آئے کہ جناب انہوں دے لوہے دیا کنگیاں نال چمڑے چھلے جاندے سن، جیوندے بندیاں دے چمڑے کافر چھل لے سن، ہجی کئی جیوندیاں نو کڑاواں دے اندر سٹ دتا جاندا سی، کئی نو جناب والا یہ کیتا جاندا سی کہ سولیاں تے لٹکا دینا، کئی نو آریاں دے نال چیر دتا جانا، ہجی تے انہوں نے اپنا دین مذہب چھڈنا، اپنا مذہب حق نہ چھڈنا، تو پھر جب فریاد کرنی تیرا مولا نے انہوں دیا فریاداں نیڑے ہو کے سننیاں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو رب دی طرفوں یہ جواب ملیا، اے میرے محبوب دے صحابہ تساں بھی انہاں چیر جنت نہیں جانا، انہاں چیر جنت تانوں بھی پہلو داخلے نال نہیں ملنی جنہ چیر تواڈے تے ستم نہ آئے، اے تکلیفاں تانوں دین وچ نہ آئیاں تے جناب تساں صبر کیتا، تساں بھی آکھیا یا مولا ساری مدد کر لے، پھر میری مدد جنگ بدر کے اندر تے نال آ جائے گی۔ متالا ان نصر اللہ قریب، فرمایا سن لو مالک دی مدد تے نیڑے گے، پر کدو بات سمجھنا خدا دے بندیا، جے بندہ دنیا کی ادنا چیز رات کو روپیہ 100 لینا ہوئے تے مزدور نو اگلے آرام نہیں کرن دیں، بیٹھن نہیں دیں، سکون نہیں کرن دیں، 100 لینا ہے، رب دی وہ جنت دے اندر نعمتاں بھی بے بہا، تے سب تو بڑا جڑا رب نے اتنے انعام رکھا ہے وہ اپنے تے اپنے حبیب دا دیدار رکھا ہے، جس دیدار کی خاطر امام حسین کربلا کے میدان گئے پھرتے سن،
سچ قدم رکھنا ہے اور تسی سمجھتے ہو کہ آسان ہے مسلمان ہونا، پھر او جناب تکلیف جہاں پچھلے لوگوں آئی انہوں تو ود تکلیف حضرت امام حسین آئی نے، مگر امام حسین علیہ السلام نے صبر دا دامن نہیں چھڈیا۔ قربان جائیے ذرا غور فرماؤ، جب امام پاک نے صبر دا دامن نہیں چھڈیا، اپنے آپ صبر دی جناب سڑک دے اتنے قائم رکھے ہوئے، آپ جناب صبر دا پہاڑ بنا کے رکھے ہوئے، سبحان اللہ، پھر رب دی مدد آدیاں ویکھ قربان جاوا امام علی مقام دے قاتلاں دے نال جڑے جناب قتل کرن والے سن بلکہ جڑے ویکھن والے سن انہاں دا حشر کی ہویا، انہاں دیاں اولاداں بھی جناب نبینیاں جمدیاں رہیاں، انہاں دیاں اولاداں اکھوں انیاں جمدیاں رہیاں، بلکہ جناب یہ بھی انہاں نوں ہویا جدوں جناب امام علی مقام دی شہادت ہو گئی ہے، آسمان تو خون دی بارش ہو گئی، آسمان تو خون دی بارش ہو گئی، اور جناب جدو ہانڈیاں لوکی چڑھا سن، ہانڈیاں دے اندر خون جناب ابلن لگ پہ سی، اور جڑا بیت المقدس دے اندر جڑا پتھر بھی چکیا جاتا سی اس پتھر دے تھلوں خون دے لوتھڑے نکلتے سن۔ ہاں جی، آسمان دے کنارے سرخ ہو گئے، کیوں؟ اس واسطے دنیا نو دکھایا جا رہا جنہیں صبر کیتا، جنہیں اپنے دین نو نہیں چھلیا اور کلمہ حق بلند کیتا ہے، انہوں دے واسطے ہر شے زمانے دی وہن کرن لگ پیندی ہے۔ اللہ دی مدد تے انہاں نال ہوندی ہے، لیکن وہ زمانے دی ہر شے انہاں دے دکھ وچ شریک ہو جاندی۔ اور خدا دی قسم امام حسین پاک اور صحابہ کرام نے جنہیں دکھ ستم دیکھے نے اپنا مذہب حق چھڈیا، تائیوں سلطان العارفین فرماؤندے نے عاشق سوئی او حقیقی جڑا عاشق سوئی او حقیقی جڑا قتل مشوق دے منے حسین دے کیڑے کیڑے دکھ بیان کراں، دکھاں دی داستان ہے، شروع تو لے کے آخر تک دکھ ہی دکھ نے۔ قربان جاواں اپنا سر مبارک نیزے تے پہنچا ہے، مگر حسین نے قرآن دا ساتھ نہیں چھڈیا، سر نیزے تے جا رہا ہے، قرآن دی تلاوت جاری ہے۔ حسین پاک نے دسیا سر تن تو جدا ہو سکتا ہے مگر قرآن حسین تو جدا نہیں ہو سکتا۔
حسین تو نہیں لے سکتا. قربان جائیے غور فرما. امام علی مقام سرکار نو جس ویلے شہید کیتا گیا گھر مبارک ایک دن پورا کربلا دے میدان دے اندر رہا سی. دوجے دن بنو عامر قبیلے والوں نے دفن کیتے. سر مبارک آپ دا کربلا دے میدان وچوں کوفے دے بلار دے اندر گیا. کوفے دے بلار دے اندر آپ دا سر مبارک گیا ہے. اتوں جناب دمشق ول گیا. ہاں جی آپ کے سر مبارک نو سیر کرائی جا رہی. یاد رکھ لے بڑے بڑے فراؤن گزرے سن مگر کسی نے بھی سر قتل کر کے سر نو جناب در در نہیں پھرایا. ایک مولا حسین نے جدا پہلا سر مبارک در در دے پیا پھردا سی مگر خدا دی قسم جویں جویں دشمن بےزتی کرنے واسطے سر نو پھرا رہا سی سر میرے حسین عزت میرے حسین دے سر دے نال پھردی سی بھائی. عزت نہیں جدا ہو سکی. تائیوں جب امام علی مقام توجہ فرما امام علی مقام دا سر مبارک رستے دے اندر کوفے تو جاندے جدوں دمشق ول جا رہے رستے دے اندر ایک راہب دی جھوپڑی سی ایک عیسائی دی جھوپڑی سی. امام پاک دا سر مبارک اوتھے رکھیا گیا. ہاں جی لاؤ ستے نے سویرے اٹھے نے ویکھدے کی نے جڑے نال پہرے کار سن ویکھیا کندھ دے اوتے لکھیا نمودار ہو گیا. ایک شیر لکھیا کندھ دے اتنے آ گیا ہے. لکھیا کی سی کہ انہاں کیویں جنت جانا ہے جنہاں اپنے نانے دے بیٹے نو شہید کر دیتا ہے. سر مبارک اتوں جاندے رستے دے اندر کاری قرآن دی تلاوت کر رہا. کاری قرآن دی تلاوت کرتے پڑھتا ہوئے أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قرآن دی تلاوت کرنا پڑھتا ہے پیا جدا ترجمہ بنتا ہے. کیا تو گمان کرنا ہے سن والیا اصحاب کہف دی بڑی عجیب کہانی سی. فرمایا رب جدو یہ جناب قرآن دی آیت پڑھی کاری قرآن دے نے امام علی مقام دے سر مبارک وچوں آواز آئی اور قرآن دے کاریا اصحاب کہف نالوں بھی عجیب واقعہ حسین دائی سر دے نیرے دے سوار مگر قرآن دا تکرار ہے وہ دے نالوں بھی عجیب واقعہ میرا ہے. بیبیاں پاکاں نے کوفے دے بازار دے اندر پھر دیا دین اپنا نہیں چھڈے. امام زین العابدین بیمار کربلا قربان جاوا دے فریاد پاک نبی دی بارگاہ دے اندر اس طرح آپ نے کیتی سی. جدو آپ دا جناب والا قافلہ جدو آپ دا قافلہ جناب ہاں جی بے یارو مددگار ہو گیا ہے اس لیے حضرت امام زین العابدین نے عربی کے اندر ایک شعر لکھے. وہ شعر لکھ کے تے نبی دی بارگاہ اپنے نانے جین جان دی بارگاہ دے اندر فریاد کیتی آپ نے شعر لکھے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر اتوں بہ کے فریاد کیتی ہے. آپ فرمایا سبا یوم الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم. امام حضرت زین العابدین نے فریاد کی تھی آخیا اے باب سبا سب روزے پہ آخی ان التیاری الصبا اے باب سبا سارے روزے پہ جا کے فریاد کری جے اندر نبی محترم ستے فریاد جا کے کری. اے سونے تھوڑی اہل بیت دا قافلہ بے یارو مددگار کیا پھردا ہے. حضور
ساڈی امداد فرماو۔ امام زین العابدین سرکار نے اے نظم جناب شیر قربان جائیے ذرا غور فرماؤ۔ آپ ہے تے بچے سن مگر قربان جائیے اپنے اپنے حالات لے کے، مگر پھر بھی امام زین العابدین نے اپنے دین دا راہ چھڈیا نہیں، اپنے قرآن دا راہ چھڈیا۔ امام حسین پاک دا ایک چھوٹے بیٹے نے جدا نام سی عمر، کی نام سی عمر۔ یزید کہنے لگا حضرت امام حسین دے بیٹے نو عمر نو کہ میرے پتر نال لڑنا ہے، کشتی کرنی، جنگ کرنی۔ امام حسین دے شہزادے نے فرمایا ایک تلوار مینو فڑا دے، ایک انہوں فڑا دے، پھر ویخ لے حسین دا بیٹا کردا کی ہے۔ حسین دا شہزادہ سی، دریا نہیں، بادشاہ دی کچہری کھلوتا ہے، مگر ڈر نہیں آیا۔ نام عمر سی، یہ نام مبارک سی۔ ساری تاریخ والے پر لکھتے ہیں، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی لکھا ہے، نور الابصار شیخ مومن شبلنجی نے لکھا ہے جدو یزید نے کیا میرے پتر نال لڑنا ہی قتال کرنا ہی، فرمایا ایک تلوار مینو فڑا دے، ایک اپنے پتر نو فڑا دے، پھر فیک فاطمہ تے علی دا خون کرنا کی قربان جائیے۔ اٹھے معصوم حسین دے گھرانے دا معصوم نہیں ڈردا، اس گھرانے دے جوان کی ڈر ایویں تو نہیں، اس گھر دی گھرانے دی پاکی دی گواہی رب دا قرآن جو پیا دینا ہے، طہارت دی گواہی رب دا قرآن پیا دینا ہے۔ قربان جائیے اللہ دے بندے حضرت غور فرماؤ، حضرت عمر پاک نے فرمایا، حسین پاک دے معصوم شہزادے نے فرمایا، اے یزید میرے ہاتھے تلوار پھڑا دے، نال اپنے پتر دے ہاتھے تلوار پھڑا دے۔ پھر ویکھی حسین دا بیٹا کی کردا ہے۔ یزید کہنے لگا نعوذ باللہ، انہیں آخیا سپاں دے پتر سپ ہی ہوندے نے، نعوذ باللہ۔ ہاں جی، اس واسطے وہ دشمن نے گل لائی، مگر اس بے ایمان نو پتہ نہیں سی او کہنا دین چاہیے سی شیراں دا پتر شیر ہوندے نے، پتر شیراں دا سی تا ڈریا، بولو دے سی بادشاہ کول ڈریا۔ قربان جاواں اللہ دے بندیاں ذرا غور فرمایا، عاشق سوئی اوے حقیقی دینا او قتل مشوق دے منونے ہو عشق نہ چھوڑے اوے مکھی نہ موڑے پیاسے تلواروں کھلے جتن ویکھے اوے راز مہیدا اتے لگے اسے بلونے سچا عشقی اوے حسین علی دا سچا سچا عشقی اوے حسین علی دا سر دے راضی نہ پلے اللہ دے بندے رب دی جنت، اللہ دی جنت مرن واسطے بڑے دکھاں وچوں لنگنا پیندا ہے۔ ایک اج دے مولویاں دی جنت ہے یا اج دے ملنگاں دی جنت،
ملنگاں دی جنت ایڈی سوکھی ملنگاں دا جناب ہاں جی ملنگاں دا او ملنگ جڑے شیعہ دے ملنگ نے او ملنگاں دا جناب آندا جناب بھنگ کوڑ کے پی لا ہاں جی بھنگ کوڑ کے پی حکا دب کے پی سگریٹ دب کے پی ہاں جی جناب کوئی دکھ برداشت نہیں کرنا کہ لکھوں نہ دکھا دکھ کی ویکھن انہاں دا دین نہیں جدوں دکھ کتھے ہون اللہ دے بندے امتحان تے اونوں آوندے نے جڑا یار دا ہون دا دعویٰ رکھدا وہ تو اسلام تو تھک کے ادھر جاندے نے اصا بھی جنت سوکھی لبنا چاہتے ہیں جنت سوکھی لبنا چاہتے ہیں اقبال تائیوں کلندر لاہوری فرما ہے فرما نے بہشتے بہشتے باہر ارباب ہمم ہستی بہشتے باپا کا اقبال کہندا ہے ہندوستانی مسلمان فی سبیل اللہ بہشت لبنا چاہتے ہیں کیڑی بہشت فی سبیل اللہ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری جنت وڑ جائیے داڑھی بھی منائیے تو جنت وڑ جائیے ٹی وی چلائیے تو جنت وڑ جائیے حرام کھائیے تو جنت وڑ جائیے ظلم کریے تو جنت وڑ جائیے بغیرتی کریے تو جنت وڑ جائیے نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری نہ فرض پورے کرنے پے نہ حکام نہ خدا دا بننا پوے نہ کچھ نہ دکھ سہنے پے نہ جناب کوئی کم کرنا پوے جنت فی سبیل اللہ اقبال کہندا اللہ دیا بندیا فی سبیل اللہ جنت نہیں ملدی فی سبیل اللہ دے پانی دی سبیل مل جاتی ہے دودھ دی سبیل مل جاتی ہے اصا اس واسطے سارے دودھاں دیا پانی دیا سبیل لاؤنے کیوں تاکہ حسین دی پیاس بجھ جائے تاکہ چلیا حسین دی پیاس پانی نال نہیں بجھ سکتی مولا حسین دی پیاس دودھ دی سبیل نال نہیں بجھ سکتی حسین دی پیاس بجھتی ہوں تو نانا مستفا دے دین نال بجھتی ہے جی پانی نال بجھتی نا حسین نو بڑا پانی مدینے مل جانا کہ نہیں تو پانی دی تھوڑ سی مدینے مولا حسین دے کے پانی دی کمی کوئی نہیں سی اس گھرانے دا اس مقدس گھر عجیب و سادہ رنگی ہے داستان غریب و سادہ رنگی ہے داستان اعجاز نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل اقبال کہندا کیسا عجیب قصہ ہے حجاز مقدس دا عرب دے حجاز دا کیسا عجیب قصہ ہے کیسی عجیب داستان ہے سادی جی جی ابتدا حضرت اسماعیل نے انتہا مولا حسین ابتدا اسماعیل گل پانی دی ہوگی نا سمجھو گل پانی دی ہوگی نا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب معصوم بچے زمزم دے کھوہ والی تھان دے اوپر اڈی رگڑتے نے پے بی بی ہاجرہ پہاڑا تے چڑھ چڑھ کے کافلے ویخ دیے پہ ہوے مت پانی لے کے آ رہا ہوئے یا کسے پاسوں پانی دا چشمہ دس پوے حضرت اسماعیل دی اڈی وجی زمین دو زمزم دا کھوہ نکل کھلو پانی اپنے آپ نکلن لگ پیا بی بی ہاجرہ نو خیال ہویا پانی بھر کے رکھ لو مستفا فرماندے نے بی بی پاک بے صبریاں ہو گئی سن پانی بھرن لگ پہ جی نہ بھر دیا نا فرمایا قیامت تک زمزم دا خوہ اتنے پانی چھٹتا رہتا تھلے نہیں سی رہنا جنہ دے بچیاں واسطے سبحان اللہ جس مقدس خان وعدے دے بچے واسطے اڈی وجے دے پانی نکل جاوے تینوں پتہ ہے جدو غار دی رات مستفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار بیٹھے نے ادھر کافر آ گئے
حضرت صدیق اکبر گھبرائے نے، حضور نے فرمایا گھبرا نہیں صدیق ادھر وے، کار کے دوجے منے جو لکھایا ہے نا، ایک دریا بھی نظر آیا ہے، نال کشتی بھی نظر آئی ہو، فرمایا صدیق گھبرا نہیں، ادھر داخل ہو گئے تو کشتی سے بیٹھ کے پار تر جان گے، اس پار تر جانا ہے جس پار دا پار ہی کوئی نہیں۔ قربان جائیے اللہ دیا بندے، مولا حسین دی پیاس سی، آپ دی پیاس مبارک پانی دی سبیل نال نہیں بجھدی، حسین دی پیاس بجھانا ہی حسین دے دین نو جپنا لے، حسین دے دین دے چلن والا مولا حسین دی پیاس بجھا چھڑ دے۔ گل نہیں سمجھ لگی؟ یہ سوکھا طریقہ پکڑا سبیلا چلاؤ تے جنت جاؤ، گل نہیں سمجھ لگی؟ یہ سوکھا طریقہ سا پکڑے، پر ساڈے اپنے طریقے میں گل سمجھ نہیں آئی۔ امام حسین سرکار دی پیاس دودھ دی سبیل نال نہیں، نانے دے دین نال بجھدی، بولو کادے نال؟ نانا پاک دے دین نال، اوویں کم کر کے وکھا، ہائے ہائے لکھ یزید بنی بتلا رہی ہے اب بھی شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا، نوک پر لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ حسین پاک دائرہ ہوئے سر کٹیا جاوے بوٹیاں ہو جان، مگر یزیدیاں دی گل نہیں مننی، یزیدیاں دی گل ادھر ویکھنا۔ اور اپنے ملک کے یزیدیاں دی طرح گل تو سناواں، میں بندیالو چلیا، موٹر وے پہنچے، موٹر وے اتنے نا فلما بنا نے، موویاں سواریاں دیا رات نو 8 بجے تو بعد پنڈی بھٹیاں والے انٹرچینج دے اتنے گڈی کھلوتی ہے، سپاہی آ گیا مووی بنا واسطے، میرے نال شگرد سے میرا نال بیٹھا ہے، میں سیٹ تے سر رکھ کے ستا سا، انہیں کپڑا منہ تے پا لیا، مووی نہ بنا دیتی، سپاہی کہنے لگا منہ کھول، کیوں نہیں منہ مووی کیوں نہیں بنا دینا؟ انہیں میں نے جگایا استاد جی یہ مووی بنا دینے پہ، میں دیکھنا رہا، درویش نے آخیا بھائی یہ حرام اس واسطے میں نہیں بنا دینا، میں وہ سوال کیتا، میں کہ یار تو مینو یہ دس بدتمیزی نال تے خیر پہلے بولیا تھلے اترو گری روکو چلو تھلے اترو، میں کہ مینو یہ دس بھی یہ مووی بنا دے کڈ نہیں پایا، آ کہ جی تاری سیکورٹی نہیں بنانے، میں کہ جی تحفظ ساڈے ہی کرنا ہے، ساڈے کوئی ڈاکو نہ بیٹھا ہو، راہ موٹر وے دیا تارا لنگ کے جی کوئی ڈاکو پہ موٹر وے دیا تارا لنگ کے جی کوئی ڈاکو پہ جائے تو انہوں ڈاکو کی مووی کیا بنانی؟ یہ تو ساری بنائی، وہ ٹوپی ڈرامہ جو کرتے سن پہ تو میرے سمجھ لگ گئی بھی ٹوپی ڈرامہ کی ہے، میں کہ اگر تارا ٹپ کے ڈاکو پہ جاؤ انہوں کی مووی کیا بنانی ہے؟ اور جنڈیالے شیر خان 1 سال گزریا، میں کیا جنڈیالے شیر خان پنڈ کے سامنے موٹر وے دے پل دے تھلے رات نو 3 بجے گڈی لٹی گئی، برات
پھر انہیں ویکنی ون سوانی بڑھی ویکنی یہ بڑھیاں ویکن واسطے پھر وہ فلم بنا جب میں یہ گل کی حضور کا فرمان کے بہترین جہاز جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے کہنے لگے گلی روکا نہیں بل صاحب یا تو کیا مولوی جی یہ فلم بنانی پینی ہے یا تھلے اتر جا میں کیا بسم اللہ میں تھلے اتر جانا میں تھلے اتر گیا ہو کٹھے ہو گئے میں اندر نہ کھے میں کھڑا ہو گیا مینو گسا بڑا چڑھیا میں بڑے سخت لے جے جناب میں آخیا تینوں نہ جس بغیرت کنجر کو لے چل نہیں تو لے چل میں بھی بڑا دن آخیا پھرنا میں کسی کے گل ضرور پا جا تو جب پیو اپنے مینو لے چل کسی پاس یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کسی کنجر کو لے چل کو میں بھی جا کے تو بولا تو صحیح بھی حسینی ہوتے کہ میں واقعی پڑھتا سنتا رہا وا کبھی کر کے دکھائیے بھی سارے بزرگ کی پانچ انسپیکٹر کٹھے ہو گئے مینو گی والے کہن لگے کیونکہ ساری قوم جہی ہے نا جی میں امام مسلم نے چڈیا سے چڑھ دی ہے ایمان امام مسلم نے بھی 18,000 نے بیعت کی 18,000 نے جدو آئی نا عبید اللہ بن ابن زیاد جدو آیا یزید کا گورنر بن کے کوفے کے اتنے رات وڑیا کوفے کے اندر اندھیرے کا وقت سی انہیں دور تو دن والے بیعت کرنے والے آخیا حسین پہ آؤں انہیں آدھے سار ابن زیاد قلعے کے اندر تر گیا سویر ہوئی انہیں ساری صورت حال معلوم کر لی سویرے کہنے لگا سارے آدر کیتا جائے جن مالدار سن انہوں نے کہنے لگا یہ گل سنو سردارو حسین دانا چھڑ دو ہوں دو ایک لالچ دیتی دوجا ڈر دیتا کہنے لگا پہلے نمبر کے پیسے دیا گا جائیداد دیا گا نواب بنا دیا گا علاقے کا دوجا جہاں نہ قبول کیا قتل کر دیا گا خدا دی قسم امام مسلم جب سویرے دی نماز جا کے کوفے دی مسجد ادا کی ہے نا ایک بندہ پیچھے نہیں کھلوتا پر امام مسلم نو براہمن والے وہی شیعہ سن جنہ شیعہ نے محبت کے دعوے بھر کے بلایا سی جنہیں آخیا سی اصل تیرے نال حسین بیعت کران گے چھتی نال پہنچ جا امام مسلم نو شہید کرا دیتا ابن زیاد دے کولو پر امام مسلم نے بھی راہ اپنا چھڈیا نہیں یہ حضرت مولا علی دا بھتیجا ہے حضرت عقیل دا پتر ہے مسلم خیر کوئی نہیں بس والے کہنے لگے جی مول صاحب تھی کرایہ لو تو ساری جان چھڈو میں آخیا جی جاؤ جاؤ میں کوفیے جاؤ وہ ٹر گئے میں اتنے کھلو گیا میرے نال انسپیکٹر 5-7 کٹھے ہو گئے گلا شروع ہو گئی مول صاحب یہ تو پرچا کہ تیرے پرچا کر کے اندر کر دینا تینوں دوجے سوال شروع ہو گئے کوئی ادھر سوال کرے کوئی ادھروں کرے کوئی ادھروں کرے میں کہا گل سنو ان شاء اللہ عزیز جواب سارے وارو واری آنا پر بولے تے چ ایک بندہ جب وہ تھک جائے پھر دوجا بولے ایک انہوں بولے مول صاحب تے اندر تو سختی ہے نبی پاک میں چادر بچھا سن اس سختی کتوں لے آتی ہے میں کیا تو کملی والے کی چادر بچھاؤنی ویکھی پر ابو جہل کے سر چ ڈنڈا مارتا نہیں ویکھی آئی مگر جنگے بدر لڑتا نہیں ویکھیا ہی دوسری اکھ نہیں کھولی تینوں نہیں پتا میرے پاک مستفا دے یاراں نے سختی بھی کنی کی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم فرمایا جہاد کرو تے انہاں نوں تے سختی کریا جے کی کریا جے سختی اچھا یہ جواب مل گیا تو ہوں ہو سوال کیتا
اور جی بادشاہ کے نائب ہوتے ہیں اللہ کے نائب لگے تھی بولتے جی جی آخنا چاہیے انہوں مننا چاہیے بادشاہی بادشاہ رب بنا ہے میں کہا جی اچھا پکی گل ہے کہنا ہاں میں کہا جی پھر اج تو بعد فراؤن ہی منیا جی آ کے کیوں میں آخیا فراؤن بھی تو بادشاہی ملی سی نا تو انہیں آخیا سی میں بڑا رب ہاں ربکم الاعلی میں تھوڑا بڑا رب ہوں فراؤن کہنے لگا میں کیا باؤ جی بادشاہ نہیں بولتا جی تو پھر ہوں فراؤن خدا من لا جب میں جواب دیتا کرتا میں کہ جی ہوگی ہوگی میں جواب دوں تو سمجھے میں تم اور بھی کھلوتا دے گے تھی میں کیا 30 دشکرے کٹھے ہو جائے فقیر کلا ہی مول بھی کسا تلاشنا فڑیاں نے کوئی ادھر کھلوتا ہے کوئی ادھر کھلوتا ہے میں ہاتھوں خالی ڈب کے نہیں مار جاتے میں کیا وہ ایمان ایسے شرمسار ہوئے نا آدھے نہیں ایسی ڈیرے نہیں کہیں نہ کھلوتے میں کیا بڑے ویلے نہیں کھلوتے تھے تھوڑے کھلوتے ایسا تو انگریزی نہیں پڑھی انگریزی بڑا خلاف ہے میں کیا انگریزی پڑھنا میں تیرے واگ بغیر تو میں کسے بولنا میں تو یہودی دے آ بولن دیا میں نبی دے آ پہ بولنا نہیں پڑھی تو بولنا پیا گلا جو گھوٹ دیا مدرسہ تیرا میں کہ تھلا گلا جو گھوٹ دیا اہل مدرسہ تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ میں کیا چلیا تیرا گلا کٹیا آئی میرا گلا کھلیا آئی میرا فقیر جی انشاءاللہ وزیر جنہ چر جان ہے نا حق بولن تو فقیر نہیں رہ سکتا پاویں ٹوٹے ہو جان نہ انشاءاللہ العزیز حضور دے جوڑیاں دا صدقہ گل پیا کرنا فخر نہیں کرتا جنہ دیر ساہ ہے جسم کے اندر آخری سانس بھی پکارے گا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام بڑی گندی گال انہیں کھی کٹھا جا سی میں آخیا ہاں نوکروں قوم دے نوکروں ملازموں نکمے کھان والے قوم کھماوے تو تسی کھاؤ تو تمہیں شرم نہیں آتی اس قوم کو گالا کرتے جی نالے کھانے جی نمک مرتارو میں دیکھا جب میں آ گل کی جنہیں گال کٹی سی وہ پتہ نہیں کدھر لک گیا وہ مر کھا گیا میرے دسے ہی نہیں پرت کے میں بہ گیا وہ میرے آخر تو گال کٹی میں آخر نہیں گال کٹی میں آخر قوم کٹیے جی عزت تاری ہے تو قوم کی تے وقت قوم حضور دی امت ہے حضور دی امت کی تینوں عزت کا پتہ ہی کوئی نہیں انہاں جناب گلا کافی ہوئی کوئی میرے چیتے چ رہ گئی نے کوئی ادھا پونا گھنٹہ اتنے لگے رہے ایک گل یہ بھی ہوئی میں آخیا موٹر میں تو موٹر میں کی بنایا تو کنجر میں بنایا سے اچھا وہ کیوں میں کیا 5 روپئے کی پیالی چاہ بھی پہ دیں جی نال ہوٹل سی بالکل نال ہوٹل سی دیسی جا موٹر وے تو باہر میں کیا 1 روپیے 4-5 کی مل جاتی ہے دھد پتی اور تھی 5 روپئے بھی دیں جی تے ہوٹل ہے وجہ کی ہے میں کیا وجہ
جی چاہ کی پیالی 20 روپے بھن کی مکھ مکھا بھی دے ایمان میں آخیا خدا بہت اولا شریک گواہ ہے میں کیا 20 روپے اپنی باجی کی مکھ مکھا بھی لیں وہ بھن آئی ہے وہ کپ چاہ کا فلا ہے روپیے 20 لے لیں جی میں کیا ہوں یہ چکلے کھول لو تو چنگا جی اللہ انہوں دے ایسے ہاتھ بن کے رکھے نا وہ ہاتھ کی دہشت جو جواب میرے تے خدا دی قسم ترفن جی جناب ٹھڈی طرف دی ہے جناب اے حالت انہوں دی ہو گئی انہیں آخیا کرو فون تھانے تو بلا مولوی تھانے اندر کریے یہ مولوی ہے کون جناب ساری بےزتی کری جاتا ساڈا چھڈتا کھ نہیں میں کہ تا چھڈیا کھ کی میں کہ تا چھڈیا انگریز نہیں میں تو تمہیں دسن دیا جی پنڈی پٹیاں کا سردار آ گیا گن میں گڈی آ گئی وہ آ کے میرا منتا ترلا کرن لگ پیا انہیں وہ کچھ ہے سی مان وہ کہنے لگا مول صاحب جان دو بابا جی اسی تاری معذرت کرنے جان دو تھی جاؤ جاؤ تھی مہربانی تاری میں آخیا یار نہیں انہیں مینو چیلنج کیا انہیں آخیا تینوں اندر کرنا ہے تو میں انہیں چر جانا نہیں جنہ چر پرچا نہ بنا میں یہاں کا دور تو ویکا میں رب کا دور ویکنا ادھر یہاں کا دور ویکنا ویکھا دے صحیح ہوتی کہڑی کی ہونا کی ہوں جدو ٹھیٹ ہوئے نا بھائی یہ تو سانو چیلنج کی انہوں ایک جناب وہ جڑا مووی بنا آیا سی نا انہیں جناب پرچا بنا شروع کر درخواست دینی شروع کر درخواست لکھی اللہ نے ایسی مت ماری ہوں وہ بےمان درخواست لکھ لیا نہ ملزم کا نام لکھا تو نہ مدعی کا لکھا جب پنڈی بٹیاں تھانے چک کے لے گئے مینو اتے جا کے منشی نے بکھایا منشی میرے کیا آتا چمل کا پتر لکھنا اگے رہا یہ کی لکھا میں کہ خلاف درخواست پرچا لکھا بھی نہ ملزم کا نہ مدعی کا اسی بیٹھے مینو ویک کے منشی کہنے لگا مول صاحب کی ہوا جی میں کہ ہونا کی انگریزوں کے خلاف بولیا تو رب رسول کے حق بولیا تو میں کہ میرے فرد جرم آئے ہوئی ہے تو وجہ اندر آئے بیٹھا تو بسم اللہ یہو جہ جرم تو لگتا ہی رہن میں کیا منشی بہا دیتا نماز کا ٹائم انہیں جا کے پھر دوبارہ انہوں نے چک لیا موٹر وے والی پولیس فوج وکری ہے انہوں نے چک لیا انہیں جا کے پھر نویں سروں درخواست لکھائی خیر پنڈی پٹیاں تھانے والے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ایلی کو بڑا سمجھا رہے انہیں آگے جان دو آپ مولوی یہ تمہیں نہیں چھڈے گا پاوے کورٹ تک چلے جا نہیں سی بنا تو کہہ کے دیتا سی نہ بنا دے نہ یار ساری عزت نہیں رہی تھی بناؤ پرچا ضرور لو جی جناب 3 دفعہ انہیں میرے تلا دیتی ایک دفعہ یہ لائی بھی کار سرکار میں مداخلت کی ہے کار سرکار میں مداخلت کی ہے میں کہ کار سرکار نہیں کار خرکار میں مداخلت کی ہے یہ تو خرکار ہو میں کہ جنہوں نے کام میں مداخلت کی ہوں اتنے گل کرنا یہودی کے قانون میں مداخلت کی اگ لگ گئی ہے کہ نہیں ہوں ذرا دسیا جی رب تے رب دے حبیب دے قانون یہودی دے آخے نے مداخلت کی کھڑے نے رب رسول کو گسا کنا ہونا میں کیا منشی نو میں کہ یار نماز عشاء کا ٹائم ہو گیا سن نماز پڑھاؤ جلدی کرو تھانے میں انہیں بندہ نال کلیا سا اپنا وضو وغیرہ تیار کر کے انہیں مسلا ڈا دیتا سا اللہ اللہ کی ہائے 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 پھر کی سی میں کیا سبارا رسول جائی سبارا ساڈا بھی حال سناوی آخیوں سے سونے ناز نیلو سونے رحمت پھر اتنے بہ کے جڑیاں گلاں ہوئی وہ یا کملی والا جانتا ہے تو یا پھر جن کرائی وہ جانتا ہے خدا کی قسم سروری وکھرا سی پھر پتہ لگا مینوں کہ کربلا کے میدان جان والوں لذت کنی ملی ہے کی سرور ملے اقبال اتنے بولے اندر سرور جو حق و باطل کی کاردار میں
دسا پر تو ہر وہ ضرب تو بیگانہ ہے تو ہر میں کی آخر تین کی دسا ضرور کیے بار صورت پرچہ بنا کے ایس ایچ او آ گیا ایس ایچ او بھی عجیب کوئی بوٹی سی میرے کو پوچھا کون صاحب کی ہوا میں کہ یہ ہوا ہے اچھا جی لے جاؤ جی انہوں کو میری بات ہو کافر دے قانون دے مطابق انہیں فیصلہ سنا دیتا اسلام دے قانون تے یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوتا دو طرفہ سنیا جاتا ہے دو طرفہ سنی جائے فیصلہ کیتا جائے ایک طرفہ درخواست مل گئی میں نے حوالات بعد دیتا سویر ہوئی نا ہاں رات ایک گل سناوا جب حوالات بند کیتا تو میں اپنے شگرد نو آخیا یہ تعلیم واسطے گل پہ کرنا میں کہ شگردا اج عید دی رات آئی استاد جی کیوں میں کہ اس واسطے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل بیٹھے تھے کیلے بیٹھے سن انہیں دعوت دیتی برائی دی حضرت یوسف نے فرمایا رب السجن احب الی مما يدعونني الیہ آخیا یا مولا مینو جیل منظور ہے پر تیری نافرمانی منظور نہیں مولا جتوں تو روک دیتا ہی میں وہ کم نہیں کر سکتا مینو جیل جانا منظور احب مینو بڑی پسند ہے یا اللہ بڑا ہی پسند ہے میں جیل تو جا پر تیرے خلاف نہ ہونے پائے میں کیا امام ابو حنیفہ بھی گئے مجدد الفسانی بھی گئے شمس الائمہ سرخسی بھی گئے بڑے بڑے ساڈے امام جیلاں ویکھیاں نے امام حسین بھی قید ہو کے پھر قید گئے اور جناب والا کربلا کے میدان کی قید رہے اور امام زین العابدین نو بھی سنگل مار کے پھرایا گیا میں کیا الحمدللہ یہ ریت بڑی پرانی ہے میں ایک چنگا بڑا مفتی کہنے لگا مولوی چشتی چھڑ دے گلا اندر ہو جائے گا کہ تینوں کسے نہیں پوچھنا میں کہ یار کوئی نہ پوچھے رب تو پوچھے گا نا پچھلے کی ریت تے پوری کر لیے میں اسامی تے انہیں سونے دی رسم ادا کر لیے جی مبارک رسم انہیں جاری کی حق کی خاطر میں کہ شیطان نے کنی دنیا اندر گئی ہے کوئی بے بد نویر نہیں کوئی اندر گیا پھرتا ہے کوئی نواز پلیت نہیں گیا پھرتا ہے 6 مہینے سال رہتے ہیں اندر آصف زرداری حالے تک کوئی پلیت اندر پے نے یعنی میں کہ شیطان نے اندر جانے نے ایسا رحمان نہیں لانا چاہیے یہاں کی تو زندگی موت ہے ساری موت بھی زندگی ہے سویرے میں اٹھ کھلوتا علی دا نام لے کے میں کیا پولیس والے ادھر آؤ میں کیا میرے نال کی کروں جی جلدی کرو کسی پاسے لے چلو مجھے اتے اللہ نے پھر تبلیغ کرانی سی توفیق رب دی بولن ادا سی میں کون نہ چوہا مینو پتا ہے من آنم کہ من دانم لیکن وہی کرم نوازی اس لیے ایسی انہیں توفیق دیتی اللہ نے حق دیا گلا پھر اتنے تھانے میں کرائی وہ میں جیل حوالات کے دروازے پھڑ کے کھلوتا نے سپاہی لائن لا ہی کھڑے نے منشی بھی سارے اللہ نے گلیں سنائی قانون کے خلاف تے سارا میں کیا دیکھو بغیر تو لانتی قانون میں دفعہ ہوئی جی لگ گئی یہ لانتی دراج کے کہہ لوا اور دوسرا قانون اپنا کرنا نہیں دفعہ لا ہی چلیے گا اور میں کیا دیکھو لانتی قانون مجرم ثابت کرنا ہوئے تو مستفا دی شریعت یا اقرار کرے یا گواہ ہو میں کیا تصا کی ظلم رکھا یہودی دے قانون نال تصا ریمانڈ لیں جی جسمانی میں کیا سچ لیا کتنے آ لڑ دے مینو چل کتنے گزاری گئی ہاتھ میں یہ لڑ میرے ہاتھ چوے مدعا کر کے میں 10 لڑ مارنا جی 100 چوری نہ منے تو آخیا جی وہ ظالمو جدو کٹنا تو جان چھڑاؤ واسطے جہاں نہیں بھی ملزم ہونا انہیں آخر خدا کا نام جی میں سارا کچھ کیتا ہے پر جان تے چھڑ دو ایمان نال دسو بھائی جدو تشدد کیتا جائے جہاں ملزم نہ بھی ہوگا وہ بھی ملزم بن جاتا ہے یہ کافران کا طریقہ جسمان ریمانڈ جسمانی اچھا لیا گیا لانت میں کیا بے شمار وہ ایمان والے سن پولیس والے
سارے ہی آخر یار مول صاحب گلا تیریا ساریا کھڑیاں نے وہ کی تین آخیے باقی اسی آپ بغیرت ہی بنے پایا کریے صحیح ہونے پیا اور خدا وحدہ شریک دی قسم ہے کہنے لگے جو آنے صحیح آنا ہے کیا کریے میں کیا دیکھو نہ تمہیں دھیان کا پتا اپنی نہ بھنوں کا پتا نہ تمہیں کچھ کسی ایک آیا اخبار کی خبر لے کے اج رات اخبار آ گیا مولوی صاحب نو کی آدھے اپنے اج رات اخبار آیا ہے اتنے بگولا ڈگیا نہ اسی رات میں بگولا ڈگا پنڈ کا پنڈ تباہ ہو گیا وہ سارا نے کن چکے بھی ہاتھی بن گیا میں کیا ہوں پتر بگولا تے ڈگنا ہے وہ سارے کہنے لگے آ خدا کا لائی مولوی صاحب سارے تو بڑا جاؤ سانو بدو نہ دئی میں کیا بدو میں کی نہ دیا میں کیا تاری واری ہے یاد رکھو کیا یاد رکھو جنہ چیر اللہ رسول تے حق دی گل سنن والے ہو اور حق دی گل سنی جائے پاویں نہ بھی کیتی جائے تے عذاب نہیں آتا جب حق دی گل نو جرم ثابت کیتا جائے اور حق بولنے والے بندے پہ قانون دا دخل آ دیتے جاؤ اس لیے خدا دا قہر تے عذاب پی جاتا جے خیر اللہ نے کیتا اور کہنے لگے مولوی صاحب تسی یہ دسو بھی تسا ناشتہ کرا کر ساری مہربانی تھی سارے کو کچھ کھا تے لو میں کیا واہ مولا حسین کے صدقے جاوا انہوں نے صدقے دیکھ میں کیا اس طرح لگ پہ میں حق بولیا کیوں اس واسطے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی انہیں ویخ جو لیا جا جیل دیا سلاخا کھلوتا ہے حوالہ بھی کہ حق کی گل تو نہیں پیا آتا معلوم ہوا حق کہڑے کول ہے اثر ہوا انہیں ایمان کا قطرہ سی قطرہ ایمان کا نہ ہوتا تو گل کبھی نہ کرتے لو جناب انہیں چاواں بنائی میں کہنے والا تھا یار تاری نہیں پی میں کیا ہوں یہ آدھے نے پائے بڑے منتا ترلا کر کے چلو گٹ پی لینے آئے وہی سمجھا گے بظاہر پی لئیے سارے ہوئے ہاتھ کڑیاں لیا ہاتھ کڑیاں لاؤ مول صاحب تاری مہربانی ہو جانا میں ہاتھ کڑی کا کفل کر گیا ساری ہاتھ کڑی ہونی ہے بڑی فریا جی میرے کی کیتا جی منشی نے آخیا جی حضرت صاحب جان جو جانا نہیں جی سڈے مگروں کے لتھو تھی ادھر سڈے دن آزاد پی جائے جاؤ کسی ہو گالا کر پولیس جناب موٹر وے کی پولیس گالا کر کدی کے پتر اپنے بلا کے سارے بڑا پا دیتی مراؤ سانو نے لو جی اتوں چلیا میں کہ چلو یار اج زیواری سمجھ کے پا لیا اندی تے ہاتھ کڑی ماہی دے نام بھی پی جے یار دے نادا ملے میرا تے چولی پا لئیے تھا سٹی جے یار دے نادی ملے سولی تے جھوٹا لے لئیے پچھاٹی نکلے پنڈی پٹیا اڈے کے اتنے بہ گئے ہوں بندے سارے میرے والے دیکھ کی پگ بھی بڑی وڈی وڈی منی ہے مول بھی داڑھی بھی بڑی مول بھی اچھا لگتا ہے خیر ہوے اللہ خیر کرے پتہ نہیں بڑھیا کی ہے خیر ہوئے اگے چل کے سنا دینا پھر چل موقع پہ پھر آئے اگے ہالے گلا سوادی اگے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دی قسم میں اتنے بولنا شروع کر دیتا پٹے تے بہ گیا بیگنا کار گڈیاں کا اڈا سی بندے کٹھے ہو گئے میں کیا ویکو تے میں کیا نام مرادو ویکو ویکو امام حسین رو ڈے جی امام حسین رو ڈے اپنے نصیباں رو قوم آ میری قوم اپنے نصیباں رو امام حسین دیا میں کیا باجیاں ٹیسٹ جہاں نے اتنے پردہ تے نہیں سن ہوئی تو سامنے فلمی پوسٹر لگا سی میں کیا اپنی باجی ویکو وہ لتاں کڑیاں جی تاری باجی ادھر آ گیا ان سب انسپیکٹر جنہیں چلان کرا جانا وہ آ گیا تو سارے کٹھے ہو گئے میں جا پڑا تو کیوں نہیں گل سن دے پے سینما ہوتا تو انہیں سارے کٹھے کر کے لیا
خدا سی چنگی نہیں ہوتی جیتے چنگی کا کمرہ چھوٹا جاؤں مار دیتا دروازہ بند کر دیتا بھی یہ گل کوئی نہ سن لے اتوں بیٹھے تھے حافظ آباد کچہری پہنچ گئے حافظ آباد کچہری گئے تو اتنے جناب ہوں ساری کچہری میرے وال تکی جائے مولوی کی بنے کیونکہ اج کل تاثر بھی تو بڑا پتا ہے جب اٹھا کھایا میں آخیا ہونے نہ میں آخیا میں اپنے کو دفاع کرتا جا بد گمانی میرے بارے کری بیٹھے نے میں اچھی اچھی بولنے لگ جانا فقیر دی زنانہ جنگ نہیں مردانہ جنگ آ حق کہہ کے آیا پھردا جی میرا رسول تے گل کی انگریزوں کے خلاف بولیا قرآن دے حق بولیا جا کے بعد دیتا نماز کا ٹائم ہو گیا دور دا پیشی دا وہ ادھر ادھر لگے پھر میں آخیا چھتی کرو میں نماز پڑھاؤ کہ فیصلے باقی ہوتے رہن کے بعد پہلے اس مالک کا سجدہ دیا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات میں پڑھو اچھا انہوں نے تو لال کی بہانے لاؤ جج انہوں کا مطلب یہ فیصلہ ہوئے فارغ ہو گئی بعد جی نماز کا ٹائم ہوا تو پڑھ لین گے نہ ہوا تو اللہ مرے میں کہ سڑے ہاتھ کڑیاں میں ٹر جانا جی پھر میں آخیا جی مولوی صاحب کر کے گیا خیر اٹھے جناب پھر لے گئے ہاتھ کڑیاں کھولیاں نماز پڑھائی اللہ کی مہربانی نماز پڑھ مولا کر کے پھر آگے کر کے ادھر جج صاحب آ گیا انہیں شیطانی تمبی کسی وہی تمبی تمبی جڑی ہوتی تمبی شیطانی کسی تو جج صاحب جناب میں آخیا بسم اللہ جی بسم اللہ جج صاحب باہر نہ آیا جہے کمرے بہ کے فیصلہ کرتے ہیں اس کمرے نہیں آیا پچھلے کمرے بہ کے فیصلہ سنا دیا چلان چلان کی لکھا بھی 11 محرم تک ان کی ضمانت ہی کون چلان کر کے تے ایک اتنے وکیل سی انہیں میں پوچھا اور صاحب کی قصور ہے تا میں کیا اس طرح انگریزوں کے خلاف بولیا اللہ رسول کے بولیا کہنے لگا واہ 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 شیرا واہ پھر تو اسی بھی تیرے نال میں پھر اتنے شیر سنایا میں کیا جج وکیل کیس غریباں لوگ بندے بڑے کٹھے کچہری دے میں کیا جج وکیلان دے ہاتھ آوے کیس غریباں لوگ ماس ہڈاں دا جوس کے چھڈ دے تے سرکاری جوکا میں کیا دفاع ہوئی نے چشتیاں جڑیاں لگ گئی یہاں سنا دل لگا جاؤ جب باہر نکلنا فیصلہ وکیل جڑا سی نال جڑا گل کر کے گیا حامی بنیا جڑا وہ گیا انہیں آخیا یار گل نہیں بنی انہیں چلان کر کے ڈیجوشنل وہ کی آدھے جناب چلان کر کے اگے بھیج دیتا ہے مینو چڑھ گسا گیا وٹ بڑا لگا میں کھوئے سی یہودی نے میرے کو پوچھا ہی نہیں تیرے نال بنیا کی چنگا میں کیا منصف بیٹھا بئی مان میں کیا میں باہر نکلا تو میں کیا کمرے دے اگے کھلو کے نا دروازے پہ بندے کٹھے ہو گیا میں کیا سنا کفر اپنے طاقت نال قائم ہے اسلام اپنے انصاف نال قائم ہے میں کیا کافروں کا جج سی جے جج بن کے بیٹھے کفر دی طاقت نال بیٹھے اسلام دا انصاف ہوتا یہ ہاتھ باندر ہوتا انہیں باندر نو لے کے حافظ آباد دیا گلیاں چارنا سی سنتا پیا اندر سنن دیا اسلام دا انصاف ہوتا تو حافظ آباد دیا گلیاں چ باندر چار پا تینوں بے جج بنا دیتا ہے تینوں ایسا نہیں پتا کہ ایک طرفہ سن کے فیصلہ کر دینا میں جنہ بولیا میں کیا لعنت پڑے یہو جہ قانون تے یہو جہ چلاون والے ایک وچوں بولیا ایڈا دشکرا کھلوتا جناب پیپا کوئی بڑا وڈا وہ کاغذی پروان میرے خلاف ہی بول پیا مول صاحب وہ مولوی تو بڑا ہے میں کیا تینوں میرے خلاف ہی بولنا ہوتا ادھر بولے گا تو لڑ پہن گے میں تو پترا تو میں کیا کاغذی پروان تیرا زور میرے تے ہی چلنا تمہیں کتوں چلنا دو چار گلا لائیاں ادھر پی کر کے بہ گیا وہ آواز نکل گئی لو جی اتوں نہ چکیا تو سیدھا
جیل شام دی نماز لے صاحب پنڈی پٹیاں جیل حفظ آباد دی ڈسٹرکٹ جیل پہنچ جائے سپرینٹینڈنٹ جیل میں پوچھنے لگا مول صاحب کی بنیا میں آخیا یار زنانہ نہیں مردانہ جنگ اللہ رسول کی گل کتنے میں آیا ہوں اچھا اچھا مول صاحب بیٹھو خیر جناب انہیں چڑھ کے پولیس تر گئی ہوں اگلے نے ہاتھ واس پی گئے انہیں جناب کی کیتا تلاشی تلوشی جامع تلاشی ہوتی ہے نہیں لیکن ویک اس مولا کے باقی سارے نے پیسے رکھ لیں میرے روپیے کہنے لگے مول صاحب روپیے گن کے اپنے بوجھ رکھ لو میرے کو دو کتابیں میرے کہنے لگے کتابیں میں کیا اللہ بندے انگریزوں کا دور سی تو سارے علماء حق جڑے سن وہ جیلوں چ رہ کے کتابیں لکھیاں نے اج اسی پڑھنے پڑھانے میں کہ انگریزوں کے دور کدی جو ہے تھی انہوں نے باتیں بن گئے کہنے لگا سپرینٹینڈنٹ کہنے لگا لو جاؤ جی حضرت صاحب لے سانو اندر بات دیتا مینوں کہنے لگے مول صاحب اندر تو نماز بھی پڑھانی ہے نالے تبلیغ بھی کرنی ہے میں کیا واہ کملی والا جہاں مقام مسیطے دیتا سی وہی اتنے دے دیتا سبحان اللہ اتنے جناب بیٹھے نماز شام کی بعد جماعت پڑھائی انہوں نے سارے جناب قیدی جڑے سن ہاں جی کمرے والے انہیں جناب سارے بڑے مشکوک نظر ویکھنا شروع کر دیتا خیر رات اتنے گزری سویر اگو جمعہ سی اتنے فون کا پتا لگ گیا میں بیلی اتنے کوئی بندہ سی اندر ذریعے میں اتنے فون کرا دیتا لو سرکار ہوں میں جی گل کرنے والی سی نا وہ کیا کرنا میں اتنے رب اگے عرض کی سونے ربا میں اس قانون کو کدی تسلیم نہیں کیتا میں ضمانت نال جے باہر گیا نا جی میں باقی لگے جاندے نے میں کیا پھر میں اس ملک نہیں رہ سکنا میں ہجرت کراں میں سو پیا کھانا یا اللہ میں افغانستان ٹر جانا اس ملک نہیں رہنا میں جی نہیں سکنا میں ممبر سے بہ کے آتا ہوں سا کہ میں مر جاؤں وڈیا جا ٹکیا جا چکا اجڑ جائے میں گورنمنٹ اگے ہاتھ پھیلا کے کدی نہیں منگنا جا کے ضمانت کرائی تو پھر گل کوئی نہیں رہنی میں ٹر جانی جی شان وکھاؤنی انہیں اپنے حبیب کے صدقے میرے داتا کے صدقے میرے غوث کے صدقے یہ شان وکھاؤنی یا مولا دے بغیر ضمانتوں جاواں افسر اپنے آپ جیل دے بوہے تے اور آخر جا بابا یہ لفظ میرے منہ چ رب نے کٹائے ماں نہ انہیں کٹائے صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل